I am the resurrection and life. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Monday afternoon, November 18, 1963, for the Brother Garnet Peaks funeral at Leon Funeral Home in Campbellville, Kentucky, USA. قیامت اور زندگی میں ہوں. یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے 18 نومبر 1963 کو لیون فیونرل ہوم ان کیمبل ویل کینٹکی یو ایس اے میں دیا گیا. اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں تم غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. میں پہلا تسلنیکیوں اور اس کے 4 باب میں سے تلاوت کر رہا تھا. اب میں ایوب کی کتاب میں سے پڑھوں گا. ایوب کا 14واں باب ہے. انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے. وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں. سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی سرحدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا. سو ان کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے، جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے. کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی. اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا. لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں. جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے. کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے، اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرائے اور مجھے یاد کرے. اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا. تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا. تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی، پر اب تو میرے قدم گنتا ہے. کیا تو میرے گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا؟ میری خطا تھیلی میں سر بمہر ہے. تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے. یقیناً پہاڑ گرتے گرتے معدوم ہو جاتا ہے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے. پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے، اس کی باڑھ زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے. اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے. تو سدا اس پر غالب ہوتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے. تو اس کا چہرہ
بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا، بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا اور اس کی جان اس کے اندر ہی غم کھاتی رہتی ہے۔ ایوب کے 14ویں باب کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس دوپہر ہمارے ہاں کچھ ایسا ہوا جس کا کہیں بھی کسی بھی وقت خیر مقدم نہیں کیا جاتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے بھی تیار ہوں۔ یہ ہمیشہ ہی ایک بن بلائے مہمان کی مانند ہے جو ہر ایک گھرانے میں یقینی طور پر آنا ہی ہوتا ہے، اور یہ سنگ دل ہے۔ میں پر یقین ہوں کہ اگر میں موت رہا ہوتا تو میں نہیں سوچتا ہوں کہ میں ایسے گھر میں آتا جہاں یہ موت آ چکی ہے۔ یہ جوان مسیحی جس کا جسد خاکی یہاں ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، جیسے کہ ہم اسے ہمارے بھائی گارنٹ کے طور پر جانتے ہیں، اور آج ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس دلیر جوان مسیحی کو اپنی آخری خراج عقیدت پیش کر پائیں۔ یہ آخری چیزیں ہیں جو ہم اس زمین پر اس کے لیے کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں سنتا نہیں ہے، مگر ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کے سامنے یہ ابھی تک موجود ہے، اور کسی دن ضرور ہی اسے لے لیا جائے گا۔ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑنا ہے، جوان یا بوڑھے، جلدی یا دیر سے یہ ہم تمام پر آ ہی جائے گی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں گارنٹ کے بارے میں کیا کہتا ہوں، جیسے میں اسے جانتا تھا، مگر یہ ہماری رائے کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کا جیون اور اس کی گواہی آپ تمام میں اس سب سے زیادہ بلند بولتی ہے جو میں کہہ سکتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ میری ذاتی واقفیت اس کی ماں کے وسیلہ ہوئی تھی۔ ایک رات جب عبادت ختم ہوئی تو وہ میرے چرچ میں میرے پاس آ گئی تھی، اور اس کے پاس ایک بیٹا تھا جو پولیو سے مر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ امید چھوڑ چکے تھے کہ وہ مزید جی پائے گا۔ خیر، اس جیسی بہت سی کالیں ہمیں موصول ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے روزمرہ کا معمول ہے۔ پس جب میں اس جوان ساتھی کو دیکھنے کے لیے گیا تو وہ ایک آئرن لنگ کے اندر تھا۔ اس کے متعلق کچھ تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس پر نظر کی تو میں اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ میں آج بھی اس سے پیار کرتا ہوں، جبکہ میں ابھی اسے دیکھ رہا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ وہ ایک دلیر جوان ساتھی تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ خاص ایسا تھا جو ایک عام لڑکے سے زیادہ بڑھ کر تھا، ایک ٹین ایجر سے جو اس میں سے گزر رہا تھا۔ اس کے پاس چیزوں کی بہت واضح سمجھ موجود تھی۔ میں نے اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ وہ نہ مرے۔ بالآخر انہوں نے اسے آئرن لنگ میں سے نکال لیا اور گھر پر لے آئے تھے، اور اسے ایک قسم کے سوئنگ بیڈ پر لٹا دیا تھا جہاں وہ اسے سانس مہیا کرواتے تھے۔ میں گارنٹ کو دیکھنے آیا تھا، اور وہ زندگی کیسے عظیم مہربان مسیحی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک ایسا بیٹا تھا جس پر کوئی بھی والدین فخر کریں گے۔ تمام باتوں کے علاوہ یہاں زمین پر ہمارا یہی سفر ہے۔ یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ جانے کی تیاری کریں، اور گارنٹ نے یقیناً یہ تیاری کر لی تھی، اور بغیر کسی شک و شبہات کے وہ بہادر جوان شخص روح سے اور مسیح کے جیون سے بھرپور تھا۔ یہ ٹھیک اس میں ظاہر ہوتا تھا۔ میں ٹیوسان ایریزونا میں رہتا ہوں، اور کچھ وقت پہلے نوجوان ساتھی بیمار اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اور اس کے ایمان کا اظہار یہ تھا کہ میلوں دور کال کر دی تھی۔ اور جب آخر کار میں اپنے گھر پر پہنچا اور اس پیارے لڑکے کے لیے فون پر دعا مانگی تھی، دیکھیں خدا کا فضل اس پر ہو گیا تھا۔
اور وہ اس سے شفا پا گیا تھا۔ وقت پا وقت جب بھی ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ ہوتی تھی تو وہ کال کر دیتا تھا اور ٹیلی فون کے ذریعے ہم اکٹھے دعا کرتے تھے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آسمانی باپ نے اسے کبھی بھی کسی وقت مایوس کیا تھا، بلکہ جو اسے درپیش ہوتا تھا اس پر غالب آ جاتا تھا۔ پچھلی سردیوں میں یہاں دوستوں کو ملنے آیا تھا۔ ایک دن جب آخری مرتبہ میں نے گارنٹ کو اس زندگی میں دیکھا تھا، ہم غیر متوقع طور پر اس کے پیارے سے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، اور ہم نے کیا دیکھا تھا سوائے ایک حقیقی مثال کے جو کسی بھی مسیحی خادم کو دیکھنی چاہیے، اور وہ سوئنگ بیڈ پر سے اٹھا ہوا تھا اور اس کے بازو ایک چھوٹی سی پٹی میں لپٹے ہوئے تھے، اور جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہمیں ہمیشہ خیر مقدم کیا جاتا تھا، تو وہاں گارنٹ تھا اور اس کے سامنے بائبل پڑی ہوئی تھی، اور وہ ادنا سی خاتون جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، وہ ایک چھوٹی سی ڈیوفول چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بائبل سٹڈی کر رہے تھے، اور میں نے اس کی جانب دیکھا اور میرا اپنا دل بھر آیا تھا، اور میں نے اس سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا، گارنٹ، کاش اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور میں نے کہا، یا ایسا ہوتا کہ آج رات مجھے یہاں کال کر کے بلایا جاتا کہ ایک جوان لڑکا بنام گارنٹ پیک ہائی وے پر یہاں اپنی کار میں مر گیا ہے، اور لڑکا شراب کے نشے میں تھا اور اس کی جان خدا کو ملنے کے لیے رخصت ہو گئی ہے، یا تم اس کی بجائے منظر کو اسی طرح برقرار رکھتے جیسے یہ اب ہے؟ اس نے کہا، اسے بالکل اسی طرح ہونے دیتا جیسے یہ ابھی ہے، جب تک میں یسوع کو اس طرح جانتا ہوں جیسے مجھے اب علم ہے۔ اس نے کہا، یہ زندگی سے بڑھ کر ہے، چاہے مجھے اپنی پوری زندگی اسی حالت میں رہنا پڑے۔ مگر اس نے کہا، بھائی برینم، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بہت بہتر ہوں۔ وہ اپنے بازو اور دیگر حصے ہلا سکتا تھا۔ وہ بڑی آس کے ساتھ اس گھڑی کے لیے منتظر تھا جب وہ اچھا ہو جاتا اور وہ بھی چل پاتا۔ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، اپنے دنوں میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں گارنٹ جیسے روح سے بھرے ہوئے دلیر لڑکے سے کبھی ملا ہوں۔ اس کے لیے عظیم امیدیں ہیں۔ کچھ راتوں پہلے مجھے بتایا گیا کہ اسے کچھ ہو گیا تھا، آنتوں کا انفیکشن ہوا تھا، اور جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ رخصت ہو رہا تھا، خیر اس نے مجھے بلایا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں نیو یارک ایرینا میں تھا، اور جب میں ایرینا سے باہر نکلا تو ٹیلی گرام یا پیغام مجھے دیا گیا تھا، اور میں فوراً ایک فون کے پاس گیا اور کال کی تھی، مگر اس پیارے بھائی نے جو اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہا، بھائی برینم، 6 بجے گارنٹ یسوع سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا تھا، وہ ہم میں سے جا چکا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہے، مگر میں تعجب کرتا ہوں کہ کیا یہ واقعی ایک ایسی شے ہے جیسے کہ یہی اس کا اختتام ہے۔ ہم سب واقف ہیں کہ لڑکا، اس کا جیون ہم سے لے لیا گیا ہے، لیکن آئیں سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ کبھی اس سے مل پائیں گے؟ کیا یہی آخری مرتبہ ہے جب ہم گارنٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ اگلے چند منٹوں کے لیے میں اس کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ پر یقین ہو سکتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ دیکھ پائیں گے؟ ایوب نے یہ سوال پوچھا، جو بائبل میں قدیم ترین کتاب ہے۔ اس نے کہا، اگر ایک آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ کیا کوئی ثبوت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی جسمانی ثبوت ہے
کہ یہ قیامت اسی طرح ہے؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم خالق کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم یہاں نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ کوئی ہستی نہ ہوتی جس نے ہمیں بنایا تھا۔ ہم جیسے ہیں بس یوں ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ بنا کسی کے وجود میں آ گئے ہیں، بالکل جیسے میری گھڑی تمام نگینوں اور وقت کے ساتھ بس یوں ہی نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جس نے یہ گھڑی بنائی ہے۔ اور ذرا سوچیں، ایک انسان وہ ہے جس نے گھڑی کو بنایا ہے۔ بس یہ کیسی ناممکن بات ہے کہ گھڑی بس یوں ہی وجود میں آ گئی تھی، اور اس سے بڑھ کر ناممکن بات یہ ہے کہ ہم بس یوں ہی وجود میں آ گئے تھے۔ ایک مشنری ہوتے ہوئے دنیا کے چوگرد چکر لگائے ہیں۔ اب مجھے اس سے واقفیت ہے کیونکہ 7 مرتبہ دنیا کے چوگرد چکر لگا چکا ہوں اور دنیا کے مختلف مذاہب کو دیکھا اور ان کے متعلق سوچا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے فلسفے کو بھی جو وہ سوچتے ہیں، اور ان میں سے بہت زیادہ اتار لینے اور جنم جنم پر ایمان رکھتے ہیں، مگر مسیحی مذہب ہی واحد مذہب ہے جس کے پاس سچائی ہے، کیونکہ تمام خلقت مسیحیت کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ ایوب نے کہا، اگر ایک درخت مر جاتا ہے تو امید ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، اور اگر ایک پھول مر جاتا ہے تو ایک امید ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، مگر اس نے کہا لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ ایوب ایک شخص، بلکہ مشہور شخص تھا۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک عظیم فلسفی اور ایک ایماندار تھا، اور اس کے پاس بہت زیادہ فہم تھا، اور شیطان کی خواہش اسے آزمانا اور اسے اذیت دینا چاہتی تھی، اور تمام مسیحی ایمانداروں کو آزمایا جاتا ہے۔ ہر ایک بیٹا جو خدا کے پاس آتا ہے ضرور ہے کہ آزمایا جائے اور پرکھا جائے۔ بس ایوب جانتا تھا کہ خالق نے اپنی تمام خلقت کو بنایا تھا، اور اس نے غور کیا کہ اس خلقت میں نباتاتی زندگی کے لیے ایک قیامت تھی، اور مزید یوں ہی تھا، مگر اس نے کہا لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور تب اس نے ایک رویا میں اس راست باز ہستی کی آمد کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک گناہ گار تھا، اور سبب تھا کہ انسان مر کر پڑا رہتا تھا اور اٹھتا نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پھول نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ یہاں ایک مقصد کے لیے لایا گیا تھا، اور اس نے خدا کے مقصد کو پورا کیا تھا، اور اس لیے جب پھول مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ مگر ایک انسان نے گناہ کیا، اور اس کے لیے کوئی راہ نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے مالک کی حضوری میں کھڑا ہو پاتا، اور پس اس حالت میں اسے اجازت دی گئی کہ وہ خدا کے اس راست باز کو دیکھے، ایک ایسا شخص جو اپنے ہاتھوں کو گناہ گار انسان پر اور ایک پاک خدا پر بھی رکھ سکتا تھا، اور خلا کو پورا کر سکتا تھا، خدا کا بیٹا تھا۔ تب جب روح نبی پر اتر آیا وہ چلا اٹھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی خال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری آنکھیں اسے دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی پوری مسیحیت قیامت یعنی جی اٹھنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہی ہماری آس اور امید ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔
خالق نے اسے اس قدر ترتیب سے رکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک بائبل بھی نہ ہوتی تو بھی ہم جان جاتے کہ مسیحیت درست تھی۔ اب قیامت کسی شے کو تبدیل کر دینا نہیں ہے، قیامت ٹھیک اسی چیز کو واپس لانا ہے جو دفن ہوئی تھی۔ اگر میں بائبل کو اس جگہ سے فرش پر گرا دوں اور کسی دوسری کو پکڑ لوں اور اسے تبدیل کر دوں تو یہ تبدیل کر دینا ہے، مگر قیامت یہ ہے کہ اسی بائبل کو واپس لایا جائے جو گرائی گئی تھی، اور یہی کچھ قیامت کا مطلب ہے کہ جلایا جائے۔ اور خدا عظیم خالق جس نے اپنے آپ کا اپنی تمام خلقت میں اظہار کیا ہے اور ہم اس کی خلقت کا ایک حصہ ہیں، بالکل جیسے وہ پھول ہیں، بالکل جیسے درخت ہیں اور جیسے باقی فطرت ہے، ہم اس کی خلقت کا ایک حصہ ہیں۔ اب خدا ورائٹی کا خدا ہے، اس کے پاس ایک جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف اور صرف پہاڑ ہی نہیں ہیں، اس کے پاس ریگستان، ٹیلے، چراگاہیں بھی ہیں، اور اس کے پاس پیلے، نیلے، گلابی اور مختلف رنگوں کے پھول ہیں، اس کے پاس قد آور مرد اور چھوٹے قد کے مرد اور کالے بالوں والے، بھورے بالوں والے، لال بالوں والے بھی ہیں۔ وہ ورائٹی کا خدا ہے کیونکہ ہر ایک شے اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس کے پاس ایک منصوبے کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، اور ہر ایک شے جو ٹھیک طریقے سے اس کے منصوبے کو پورا کرتی ہے اس میں ایک قیامت موجود ہے۔ اب ایک ہی مرتبہ میں اس کو سوچ پانا یا سمجھ پانا کافی زیادہ مشکل ہے، مگر آئیں اس کے متعلق سوچتے ہیں، جبکہ اس دوپہر ہمارے سامنے یہی کیفیت موجود ہے۔ اب یہاں پھول ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ یہاں زمین پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اس دوپہر اس افسردہ جگہ میں امید دیں جہاں پر یہ پیارا جوان بھائی سویا ہوا پڑا ہے، اور ہم ان پھولوں پر غور کرتے ہیں جیسے یہاں کنٹکی میں آپ بہنے ہیں۔ میں خود بھی یہاں سے ہی ہوں، اور میں نے غور کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے گرد پھولوں کو لگاتی ہیں، اور موسم سرما میں وہ خوبصورتی کے ساتھ کھل اٹھتے ہیں اور آپ کے گھروں کو معطر کر دیتے ہیں، اور پھر شاید سال کی سردی میں اچانک ہی پالا ان پر برستا ہے، یہ موت ہوتی ہے۔ اب چاہے پہلے سے ہی ان کی پنکھڑیاں جڑ رہی ہوں یا چاہے وہ جوان پھول ہوں یا وہ جو بھی ہوں، جب پالا ان پر برستا ہے تو وہ ان تمام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ موت ہے، یہ انسان کی صلاحیت عمر کا کوئی خیال نہیں کرتی ہے، یہ حملہ کر دیتی ہے، اور جہاں یہ حملہ کرتی ہے اسے فنا کر دیتی ہے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ چھوٹے پھولوں سے پنکھڑیاں گر جاتی ہیں، تب پھول میں سے ایک چھوٹا سا کالا بیج گرتا ہے، اور اب شاید یہ بچکانا لگتا ہو، مگر یہی طریقہ ہے جس سے آپ خدا کو تلاش کر پاتے ہیں۔ یہ سادہ چیزوں میں بستا ہے، نہ کہ الجھی ہوئی پیچیدہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ خدا نے اسے سادہ بنایا ہے، کاش کہ ہم بس اسے سمجھ پائیں۔ اب خدا اس پھول کے لیے جنازے کی عبادت کرتا ہے، یہ عجیب لگتا ہے، مگر وہ چھوٹا بیج زمین پر پڑا ہوتا ہے، تب سردیوں کی بارش پڑتی ہے جیسے آنسو آسمان پر سے گرتے ہیں، اور اس چھوٹے سے بیج پر تب تک گرتے رہتے ہیں جب تک کہ اسے دفنا نہیں دیتے ہیں، اور پھر موسم سرما آ جاتا ہے۔ اب پنکھڑیاں جا چکی ہوتی ہیں، ڈنٹھل بھی جا چکی ہوتی ہے، پس مٹی میں کند اور جڑ بھی سوکھ جاتے ہیں۔ او خدایا، بیج جب ٹھنڈا پالا گرتا ہے تو بیج منجمد ہو جاتا ہے، اور وہ بیج کو توڑ ڈالتا ہے اور گودا باہر نکل آتا ہے۔ اب ہم فروری یا مارچ کے قریب
आ रहे हैं। बस कोई पंखड़ी, कोई डंठल, कोई दाना, कोई गूदा या कुछ नहीं होता है। क्या ये उस फूल का इख्तिताम होता है? किसी भी तरह से नहीं। उस बीज में कहीं पर जिंदगी का एक छोटा सा जरसूमा होता है। बस आप उस मिट्टी को हाथों में उठा सकते हैं और उसे लेबॉर्ट्री में ले जा सकते हैं और साइंसदान उसका हर तरह से मुआयना कर सकते हैं, मगर वो कभी भी जिंदगी के उस जरसूमे को नहीं ढूंढ पाएगा। खुदा ने उसे पोशीदा रखा है, मगर जैसे ही दुनिया निज़ाम शमसी के गिर्द घूमेगी, यहाँ तक कि ये उस मकाम तक आ जाती है जब सूरज दोबारा ज़मीन पर रोशनी डालता है, तो फिर आप उस जिंदगी को छुपा नहीं सकते हैं। अगर आप अपने बागीचे में उस घास के ऊपर एक कंक्रीट का रास्ता भी बना दें, तो फिर अगली बार आपकी बहुत ज़्यादा मौसम बहार में सबसे ज़्यादा घास कहाँ पर आएगी? ठीक उस रास्ते के गिर्द आएगी। क्यों? क्योंकि ये वो ज़िंदगी है जो उस कंक्रीट के तले पड़ी हुई थी, और जब मौसम बहार का वक़्त आता है तो चाहे इस पर एक पत्थर पड़ा हो, ये उसको छुपा नहीं पाएगा। वो ज़िंदगी ठीक उसमें से होते हुए फूट निकलेगी। इसी सबब से उस रास्ते के गिर्द बहुत ज़्यादा घास आ जाती है। आप ज़िंदगी को छुपा नहीं सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगी, क्योंकि खुदा ने सूरज को मुकर्रर किया है। SUN सन इस नबाताती ज़िंदगी के ऊपर है और ये नबाताती ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर उसने नबाताती ज़िंदगी के ऊपर SUN सन को मुकर्रर किया है, तो फिर उसने अपने बेटे SON सन को भी अब्दी ज़िंदगी के ऊपर मुकर्रर किया है। बस अगर फूल के लिए एक क़यामत मौजूद है क्योंकि उसने खुदा के मकसद को पूरा किया, तो फिर उसने किस कदर ज़्यादा एक इंसान के लिए उस राह को तश्कील दिया है। जी हाँ, इंसान के लिए एक राह मौजूद है। जब खुदा के बेटे SON सन के आने का वक़्त होगा तो उसे भी ऊपर आ जाना ज़रूर है, ना कि SUN सन ये नबाताती ज़िंदगी को ऊपर लाता है क्योंकि ये उसको कंट्रोल करता है। आप उसे छुपा नहीं सकते हैं, इसे ज़रूर ही फूट निकलना होता है। और एक बेटा SON सन है जो इंसानी जीवन यानी अब्दी जीवन को कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम खुदा के मकसद को खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए पूरा कर रहे हैं, तो फिर जब खुदा के बेटे SON सन के आने का वक़्त होगा तो आप उस जीवन को छुपा नहीं पाएंगे। बस सारी फितरत इसका बयान करती है। अब हम यहाँ साल की ख़ज़ां में यहाँ कंटकी में मौजूद हैं, जहाँ खूबसूरत दरख्तों ने इस साल में अपनी पत्तियों को निकाल लिया है। और फिर इससे पहले कि हमारे पास कोई पाला या कुछ और आता, क्या आपने अपने अहातों पर और आसपास गौर किया कि कैसे उन पत्तियों ने अगस्त के आगाज़ ही में गिरना शुरू कर दिया था? क्यों? किसने उन पत्तों को गिरने पर मजबूर किया था? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो ज़िंदगी पत्तों में से निकल गई थी। और वो कहाँ पर चली गई थी? दरख्तों की जड़ों में चली जाती है। किस जहानत ने उस ज़िंदगी को पत्तों को छोड़ने के लिए कायल किया और उसे ज़मीन के अंदर जाने पर माइल किया? क्योंकि अगर वो वहाँ ऊपर रहती तो वो दरख्त मर जाता। वो छुपने के लिए ठीक दरख्त की जड़ में चली गई जब तक कि ठंड टल नहीं जाती है। फिर अगले मौसम बहार में ये दोबारा ज़िंदगी को लाती है और एक नया पत्ता निकालती है। अब ज़रूर कोई जहानत तो होनी चाहिए जो ये कर रही है। दरख्त के पास कोई जहानत नहीं है, ये तो सिर्फ नबाताती जीवन है,
مگر کوئی عظیم ذہانت اس درخت سے، اس زندگی سے جو وہاں اندر موجود ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بھی پالا اس پر حملہ کرے، کہتی ہے درخت کی جڑوں کے اندر چلی جا اور وہاں چھپ جا، اور جب سورج دوبارہ نکلنا شروع کرے، اب کیسے اس پتے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج جا رہا ہے اور ٹھنڈ آ رہی ہے۔ یہ ایک ذہانت ہے جو اسے یہ بتاتی ہے، یہ خدا ہے۔ کیا ہی خاص علامت ہے۔ ہم اس میں کیا پاتے ہیں؟ بالکل جیسے ہم پھولوں میں دیکھتے ہیں، زندگی، موت، دفن ہونا اور پھر جی اٹھنا ہے، اور یہاں تک کہ خدا بھی ان پھولوں کو باہر پھیلا دیتا ہے اور وہ پتے بورے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پھول مر جاتے ہیں تو زمین کے سینے پر ایک گلدستہ بنا دیتا ہے۔ لال، ہرے اور مزید رنگ ہوتے ہیں، بالکل جیسے یہاں اس دوپہر موجود ہیں۔ خدا پیچیدہ نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات اسے پیچیدہ بنانا چاہتے ہیں، مگر وہ خدا سادگی میں جانا جاتا ہے۔ اس کو پانے کی کوشش میں ہم اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ بہت سادہ ہے، خود کو ایسا بناتا ہے۔ یہی بات ہے جو اسے اس قدر زیادہ عظیم بناتی ہے۔ اب اس پر غور کریں، یہ زندگی جو اس درخت میں تھی، اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا اور وہ نیچے قبر میں چلی گئی تاکہ موسم بہار تک وہاں پر رہے۔ اب کسی ذہانت کو اسے دوبارہ واپس پیدا کرنا ہی ہے، شاید ان سیبوں کے ساتھ واپس آئے، یا جو کچھ بھی وہ درخت لاتا ہے، اس کی پتیاں اور وغیرہ وغیرہ، یہ دوبارہ واپس آ جاتی ہیں۔ اب ایوب نے یہاں کہا، کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے، اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرا دے۔ دیکھیں کلام نے کیا فرمایا، ہم قبر میں تب تک پوشیدہ رہتے ہیں جب تک کہ قہر ٹل نہیں جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اوپر آ جاتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ اس نے قیامت کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے وسیلہ کسی دن آنی تھی، اور گناہ کا قرض جھکا دیا جائے گا۔ جب وہ راست باز ہستی خدا کا بیٹا گناہ گاروں کے لیے موئے گا۔ اس وقت زمین پر کوئی بھی شخص نہیں تھا، یا تب سے کبھی ہوا بھی نہیں، جو کبھی پاک خدا اور گناہ گار انسان کے درمیان اس خلا کو پورا کر پاتا۔ مگر ایوب نے یہاں اس کی آمد سے 4000 سال پہلے اس کی موت، دفن ہونا، اس کا دوبارہ جی اٹھنا اور قیامت کے وسیلہ اس کی راست بازی کو اور ایماندار کی قیامت کی اس مطلق گارنٹی کو دیکھ لیا تھا۔ یہ جاننا کیسے عظیم اطمینان کی بات ہے کہ وہ تمام باتیں کس قدر سچی ہیں۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے۔ یہاں باہر دیکھیں، غور کریں، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ بچے کی مانند پیدا ہوتا ہے۔ خدا اسے بھیجتا ہے، یہ خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے، اور صبح کے 9 بجے یہ اسکول جاتا ہے اور ایک نو عمر ہوتا ہے، اور پھر 10 بجے وہ پوری طرح بالغ ہو جاتا ہے، اور 12 بجے کے بعد 50 سال بیت جاتے ہیں۔ یہ آدھی عمر گزار چکتا ہے، اور بوڑھا ہو کر کمزور ہوتے ہوئے غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے پہلے وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہم قوت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم پوری طرح بالغ ہو جاتے ہیں تو ہم طاقتور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مخصوص عمر تک ہم اپنے بہترین حصے میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم باقی تمام وقت میں کمزور ہونا اور نیچے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار کچھ لمحوں بعد وہ مغربی افق میں
ایک خوبصورت روشنی کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ مر جاتا ہے، زمین سردی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور رات بھر ٹھنڈ میں پڑی رہتی ہے۔ اب کیا یہ سورج کا اختتام ہے؟ کیا یہ آخری مرتبہ ہے جب آپ اسے دیکھ پائیں گے؟ نہیں، اگلی صبح وہ قیامت میں دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ خدا ہر دن اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ ایک زندگی ہے، موت ہے، دفن ہونا ہے اور پھر جی اٹھنا ہے۔ ہر ایک شے کو جسے آپ دیکھتے ہیں اسی طرح بیان کرتی ہے۔ زندگی، موت، دفن ہونا اور دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اگر اس نے خدا کا مقصد پورا کیا ہے تو ایسا ہے۔ اب ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب یہ پھول، ایک پھول تو ہو سکتا ہے مگر یہ کبھی دوبارہ نہیں جیے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ کاش اگر اس دوپہر گارنٹ مجھ سے بات کر پاتا تو یہاں وہ مجھ سے چاہتا کہ میں یہی بیان کروں، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ اگر وہ بیج آج دوپہر آپ میں سے بتھیرے مرد کسان ہیں یا یہاں آس پاس رہتے ہوئے آپ کھیتوں اور فطرت کو دیکھ پاتے ہیں، پس اگر بیج لگا دیا جائے اور کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بیج کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اگر وہ بیج زندگی سے لیس نہیں ہے تو وہ کبھی بھی زندگی کے لیے پھوٹ نہیں پائے گا۔ وہ زمین میں چلا جائے گا اور سڑ جائے گا اور یہی اس کا اختتام ہوگا۔ اس کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی راہ نہیں ہے، وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے جو زندگی کے لیے دوبارہ واپس آئے۔ اس بیج کو ساتھی زردانہ کے ساتھ یکجا ہونا ہی پڑنا ہے، ورنہ وہ دوبارہ کبھی نہیں اگ پائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہماری قیامت کو دوبارہ یقینی بنا دیتی ہے۔ جیسے یسوع نے ہمیں بتایا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہمیں یہاں ایک چناؤ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اب یہ خوبصورت پھول کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے یا وہ بیج کتنا گول اور خوبصورت ہے۔ جیسے ایک مخلوط مکئی ہوتی ہے، ہم اس مخلوط مکئی کو بو سکتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کرے گی۔ یہ خوبصورت بیج ہے مگر زندگی کے بغیر ہے، اس کی زندگی مخلوط ہو چکی ہے، اور خدا کی طرف سے کوئی بھی مخلوط شدہ زندگی دوبارہ جنم نہیں لے سکتی ہے۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، مگر یقینی طور پر اگر وہ بیج زندگی کے لیے مقرر ہے تو پھر وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ اگر دوبارہ جی اٹھنے سے کوئی بھی شے روک نہیں سکتی ہے، اسے جی اٹھنا ہے، کیونکہ وہ زندگی سے لیس ہے اور اس کی نباتاتی زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اب ایک ایماندار میں مسیح کا جیون اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو ہماری تقدیس کے لیے پہلے جی اٹھا تاکہ ثابت کرے کہ انسانی زندگی، انسانی بدن کے لیے قیامت موجود ہے، کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے کیونکہ ہم زندگی سے لیس کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پاک روح کے وسیلہ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر ایک شے جو ہم فطرت میں دیکھتے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور میرے پاس یہاں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، مگر یہ کافی ہونا چاہیے کہ آپ جان جائیں کہ آپ موت، دفن ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کے ثبوت کو دیکھے بغیر باہر نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے، یہ ناممکن ہے کہ موت، دفن ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کو نظر انداز کر پائیں۔ اور پھر دوبارہ ہم یہ پاتے ہیں کہ قیامت یعنی دوبارہ جی اٹھنا صرف تب ہی آتا ہے جب خدا کا مقصد پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ خدا کے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے،
یہ کتنا حسین دکھائی دیتا ہے، اور زندگی کے لیے مقرر یہ کسی دوسرے بیج سے کتنا زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کبھی بھی پھوٹ نہیں پائے گا۔ اگر یہ اسے جیتا ہے تو یہ اس کے لیے طے پا جاتا ہے۔ پس اگر وہ زندگی سے لیس کر دیا گیا ہے تو وہ ضرور دوبارہ جی اٹھے گا۔ پس یہ ایسا ہی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس دوپہر یہاں اس لیے موجود ہیں کہ دیکھ پائیں کہ موت نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، مگر اسے زندگی کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ پس ہم شاید کلیسیا سے تعلق رکھ سکتے ہیں، ہم اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، شاید ہم پڑوس میں ایک اچھے کردار کے مالک ہو سکتے ہیں، ایک اچھے باپ، ماں، بیٹے اور بیٹی ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم خدا کے روح سے لیس نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی قیامت میں جی نہیں اٹھیں گے۔ پھر یہی اختتام ہے۔ یہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ فطرت روز بروز چلاتی ہے، اور سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے، اور چاند اور ستارے بالکل اسی طرح باہر نکلتے ہیں۔ فطرت میں ہر ایک شے اسی ایک امر کے گرد گھومتی ہے: موت، دفن ہونا اور جی اٹھنا۔ موت، دفن ہونا اور پھر قیامت ہے۔ بہت مرتبہ ہم اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ آئیں ایسا نہ کریں۔ یہ اس لیے یہاں نہیں رکھی گئی تھی، اور دنیا کو بس یوں ہی اس ترتیب میں نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ ابدی زندگی کے لیے ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور بیجوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ زندگی سے لیس نہیں ہیں اور خدا کے مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ دوبارہ پھوٹ نہیں پائیں گے، نہ ہی ہم دوبارہ جی اٹھیں گے۔ جبکہ ہم اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اور ہم چرچ ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم با اخلاق پڑوسی، نفیس، تعلیم یافتہ اور ذہین لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہو چکا ہے، مگر سائنس زندگی نہیں دے سکتی ہے۔ زندگی واحد خدا کے ہاتھ میں ہے، اور واحد وہ ہی ہے جو زندگی کو سنبھالتا ہے۔ پس ہمیں ضرور ہی اس مقام پر آنا ہے تاکہ خدا کے کلام کے وسیلہ زندگی سے لیس ہو جائیں، ورنہ ہم کبھی بھی دوبارہ نہیں جی اٹھیں گے۔ پس جب ہمارا جیون یہاں سے ختم ہو جائے گا تو ہماری زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے یا خدا کی زندگی کے وسیلہ سے جیون کے لیے مقرر نہیں کیے گئے ہیں تو یہ ایک ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ادنا سا منجمد ہو چکا ہوا بدن یہاں پڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے اس کے سوائے کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا کی خلقت کے اس عظیم خاندان کا حصہ ہے؟ وہ خدا کی خلقت کا حصہ ہے۔ وہ ایک انسان ہے، ایک بنی نوع انسان جسے خدا نے بنایا تھا۔ وہ پڑا ہوا اب سو رہا ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا کیا تھا تو پھر گارنٹ کے لیے ایک قیامت موجود ہے۔ اس سے فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ گارنٹ کا اختتام نہیں ہے۔ خیر، ہم سب نے زندگی کے اس راستے پر سے ہو کر گزرنا ہے۔ ہم تاریکی میں سے آتے ہیں اور اسی میں واپس چلے جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی ایک طرح یا دوسری طرح سے اس سائے موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو کر گزرنے والا ہے۔ لیکن وہ کام جس کے لیے ہمیں یہاں رکھا گیا ہے یہ ہے کہ جیسے دنیا ہے، یسوع نے فرمایا تم خدا اور میمن یعنی دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ میمن دنیا ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں خدا اور دنیا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چناؤ ہوتا ہے۔ ہم خدا کے وسیلہ، اس کے پاک روح کے وسیلہ زندگی سے لیس ہو سکتے ہیں اور ابدی جیون پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں ہوتے ہیں تو جب ہم مرتے ہیں تو بس یہی اختتام ہوتا ہے۔
پھر ہم عدالت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، پھر سزا ملتی ہے۔ اس کو ٹھکرا دینے پر یہی باقی رہ جاتا ہے۔ مگر میں نہایت ہی خوش ہوں، جہاں تک کہ میں جانتا ہوں میری سمجھ کے مطابق کلام خدا کے وسیلہ اور پاک روح کی گواہی کے وسیلہ اس لڑکے نے اس مانگ کو پورا کر دیا تھا۔ وہ خدا کے روح سے جنم پا چکا تھا، ایک تبدیل شدہ شخص تھا۔ خدا کا روح اس ادنا شخص کے اوپر تھا، وہ ایک پختہ مسیحی تھا۔ اس نے خدا کے مقصد کو پورا کیا تھا، شاید یہ تھوڑے عرصہ کے لیے ہی تھا، مگر خدا بعض اوقات انسانوں کو سالوں تک تربیت دیتا ہے کہ اس سے چند دنوں کی خدمت کو حاصل کر پائے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا 30 سال بیابان میں صرف 6 مہینے کی خدمت کے لیے اکیلا رہا تھا۔ یسوع مسیح 30 سال کا تھا اور کفارے کے لیے 3 سال کی خدمت سر انجام دی تھی۔ خدا انسانوں کو تربیت دیتا ہے، انہیں سامنے لاتا ہے، یہ اس کا منصوبہ ہے۔ وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہے، مگر ابدیت خدا کے ساتھ ساتھ ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا اس ادنا سے لڑکے کو زمین پر ایک مقصد کے تحت لایا تھا، اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو ٹھیک اپنی بیماریوں اور اذیتوں کے وقت میں سے گزرا، اور یہ اسے ایک مقصد کے تحت ہوئی تھیں۔ خدا اس لڑکے کو تندرست اور صحت مند بنا سکتا تھا، مگر خدا نے اس کی زندگی کو لے لینے کی بجائے کیا کیا؟ خدا نے اسے وہاں اٹھا کھڑا کیا جہاں وہ وہاں مرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی اسے پولیو نے ہلاک کیا ہے۔ وہ پولیو کی وجہ سے رخصت نہیں ہوا ہے، اور جن کے لیے ہم نے دعا کی تھی ان بیماریوں میں سے کسی نے بھی اسے ہلاک نہیں کیا ہے۔ وہ اور میں اور باقی تمام مسیحی جو یہاں کیمبلزویل میں رہتے ہیں، سب نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، سمجھے؟ یہ گارنٹ کے جانے کا وقت تھا، اسے جانا ہی تھا۔ اس نے اپنا مقصد پورا کر دیا تھا۔ وہ مسیح کے پاس آیا تھا اور زندگی سے بھر گیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس وقت سے پہلے ہی مر جاتا؟ پولیو اسے بس خدا کے پاس لے کر آیا تھا۔ وہ تمباکو کو نیلام کرنے والا بننا چاہتا تھا، یہی کچھ اس کے ذہن میں تھا، مگر قطعی یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں اس کا مقصد ایک مسیحی ہونا تھا۔ اب تمباکو کو نیلام کرنے والا ایک شخص ہوتا، اور شاید آج سے 75 سال بعد اگر دنیا اتنی مدت تک قائم رہتی تو کوئی شخص کہتا، گارنٹ، ارے وہ ایک بہترین نیلامی کرنے والا تھا۔ شاید تمام ہی خادم اس کے جنازے پر یہی بات کہتے، وہ ایک بہترین نیلامی کرنے والا تھا۔ مگر آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک مسیحی ہے، ایک نیلامی کرنے والا ہوتے ہوئے اور بغیر زندگی کے جرثومے کے وہ بس اس نسل کے لیے ایک یاد بن جاتا، اور چند انسانوں کے درمیان ہی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا۔ مگر اب وہ ابدی لوگوں کے درمیان میں ہے، اسے قیامت میں ضرور ہی واپس آ جانا ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اسے اس سے باز رکھ پائے، اس کو آنا ہی پڑنا ہے، کیونکہ اس نے اپنا مقصد پورا کیا تھا۔ وہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے زندگی کے تخم سے بھرا گیا تھا، اس ابدی جیون کے ساتھ جو اس لڑکے میں بسا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے کہا، اگر میں جانتا۔ آخری مرتبہ جب میں نے اس سے بات کی تھی تو اس نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں تندرست ہو سکتا اور ان باقی لڑکوں کی طرح طاقتور ہو سکتا اور اپنی ہاٹ روڈ گاڑی کے ساتھ یہاں وہاں سڑکوں پر گھومتا اور سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا اور شراب پیتا اور اس سچائی کو نہ جان پاتا جو میں اب جانتا ہوں، اس نے کہا، تو میں اس جیسی
10,000 जिंदगियों के लिए भी इस जिंदगी को ना छोड़ता। एक नौजवान 18 साल का लड़का जो हैंडसम और जवान मर्द नजर आता हो, जरूर ही अबलीस का बाकायदा हदफ बन जाता है, मगर खुदा को उसे उस हालत में डालना पड़ा था ताकि उसमें से ये निकालता, ताकि वो मकसद को पूरा कर पाता। उसके सब्र और अपने पड़ोसियों के दरमियान उसकी गवाहियों पर गौर करें। देखें वो क्या था, कैसे उसके अदना से जीवन ने आप में से बतेरों से कलाम किया था। बस इसके अलावा अदालत के उस रोज़ उसका जीवन ठीक आपके बरखिलाफ गवाही देगा, क्योंकि वो एक नमूना था कि खुदा उससे क्या चाहता था। उसने खुदा का मकसद पूरा किया था। अब अगर उसने खुदा के मकसद को पूरा किया और ज़िंदगी के तुखम से भर चुका था, बिल्कुल जैसे तमाम फितरत को ज़िंदगी के तुखम से भरना होता है, उस वादा के साथ कि वो दोबारा जी उठेगा, तो हम कैसे कभी गार्नेट को दोबारा देखने के मतलब क़यामत पर शक कर सकते हैं? क्यों? ऐसा कहना मुकम्मल तौर पर हमाकत होगी कि वो वापस नहीं आ सकता है। अगर गार्नेट वापस नहीं आता है तो फिर कभी कोई सूरज भी ना था जो तलू होकर गरूब हुआ और दोबारा जी उठा था। अगर गार्नेट वापस नहीं आता है तो फूल कभी मरकर दोबारा नहीं जिया था। उसने खुदा के मकसद को पूरा किया था, उसने खुदा के मंसूबे को पूरा किया था। वो जिंदगी के तुखम के साथ बड़ा हुआ था और वो दोबारा जी उठेगा। ठीक है, हमारे लिए ऐसा कहना मकरूह बात है। ये एक होलनाक बयान है कि कहीं क़यामत जैसी कोई शय नहीं है, जबकि हम ठीक बाहर नज़र करते हैं और इसे अपने दरमियान में देखते हैं और क़यामत के मकसद को पाते हैं, और ये भी कि हमें एक क़यामत को पाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए। गार्नेट दोबारा जिंदा हो जाएगा, वो अब भी जिंदा है, वो एक दूसरे जहान में मौजूद है और वो दोबारा जी उठेगा, बिल्कुल जैसे यकीनी तौर पर फूल दोबारा जी उठते हैं। वो दोबारा जी उठेगा बिल्कुल जैसे यकीनी तौर पर चांद, सूरज और सितारे दोबारा जी उठते हैं। वो जी उठेगा, लेकिन देखें वो सिर्फ मजीद एक फ़ानी ज़िंदगी में जी उठते हैं ताकि एक दूसरे ज़माने को गवाही पेश कर पाएँ, मगर जब वो जी उठेगा तो ये ज़माने का इख्तिताम होगा, फिर मज़ीद कोई भी गवाही ना होगी। उसके पास अबदी ज़िंदगी है, उसके पास दायमी ज़िंदगी थी। बस ज़रूर है कि दायमी जीवन के लिए ज़िंदगी के तुखम से भरा जाए ताकि उसे दायमी ज़िंदगी के लिए दोबारा जलाया जाए। वो अबदी ज़िंदगी के साथ बारावर है और जब वो दोबारा जी उठेगा तो मज़ीद मौत ना होगी, वो हमेशा के लिए जीता रहेगा। मैंने अपने दिनों में दुनिया के गिर्द कई हज़ार जनाजों में मनादी की है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये कह पाता कि इन तमाम जनाजों में जिनमें मैंने मनादी की, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो अल्फाज कह पाता जो मैं गार्नेट के मतलब कह पाया हूँ, और वो उम्मीदें लगा पाता जो मुझे गार्नेट से हैं, और ये जानता हूँ कि खुदा उसे उठा खड़ा करेगा, क्योंकि उसने हर उस मांग को पूरा कर दिया था जिसके मतलब मैं जानता हूँ कि खुदा की मांग है, और उसकी ज़िंदगी ने ज़ाहिर किया था कि पाक रूह का फूल उसके अंदर था और खुदा उसके अंदर बसता था। वो लड़का एक तब्दील शुदा शख्स था, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसका जीवन इसकी गवाही देता है, वो तब्दील हो चुका था। अब अगर हम ये कहें कि कोई क़यामत नहीं है और यही गार्नेट का इख्तिताम है, इस दोपहर गार्नेट को जब हम दफन करेंगे तो हम सब सिर्फ वही कुछ देख पाएंगे। फिर इसके बाद उसके मतलब कौन बता सकता है? अगर कोई कहे, ओ मैं इसके मतलब
نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، اب میں نے اسے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یقیناً وقت کا اختتام ابھی تک نہیں ہوا ہے، مگر جب آپ ایسا کہتے ہیں تو پہلی بات جو آپ کو کرنی پڑے گی، خدا کا کلام گارنٹ کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ خدا کے کلام نے فرمایا کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خدا کا نرسنگا پھونکا جائے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ وہ جو میرا یقین کرتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ یہ کلام ہے، خدا فرماتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ سمجھے؟ یوں آپ کو خدا کے کلام کے برخلاف گواہی دینی پڑ جائے گی۔ خدا کا کلام اس لڑکے کے لیے گواہی دے رہا ہے، اور خدا کے اپنے کلام مقدس سے بڑھ کر اور زیادہ کیا معتبر اور حتمی ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ خود کلام ہے، کلام خدا ہے، اور خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ گارنٹ دوبارہ جی اٹھے گا، گارنٹ دوبارہ جی اٹھے گا۔ تمام خلقت اگر ہم کہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، نہیں، خدا نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ سورج، ارے ہم سورج کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہنا ہی ایک حماقت کی بات ہے۔ سورج گواہی دیتا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، پھول گواہی دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ جی اٹھیں گے، کلام فرماتا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ تمام فطرت، ساری خلقت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ زمین چکر لگاتے ہوئے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ یہاں تک کہ خدا کا کلام بھی فرماتا ہے، چنانچہ پاک روح جو میرے اور یہاں موجود باقی تمام مسیحی ایمانداروں کے دل میں بستا ہے، اب ایمان کی دھڑکن کے ساتھ یہ فرماتا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں جی اٹھے گا تو دیکھیں، آپ اپنے ایمان کو روند ڈالیں گے اور خدا کے کلام کو ٹھکراتے ہوئے اس پر سے گزر جائیں گے، اور آپ خلقت کو رد کرتے ہوئے تمام چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے۔ یہ گارنٹ کا اختتام نہیں ہے، یہ زمین پر اس کے مقصد کا اختتام ہے، مگر وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ سمجھے؟ حتمی بات یہی ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ پس ہم کیا ہیں؟ ہماری فکر کیا ہے؟ بے شک ہم اس جوان ساتھی کو وہاں پڑے ہوئے دیکھ کر ناخوش ہیں جبکہ وہ زندگی کے عروج پر تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے پھولوں کے باغیچے میں سے ایک پھول توڑتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی کوئی بوڑھا اور پرانا والا نہیں توڑتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو ایک کلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گلدستے کے لیے ایک کلی کو آپ کا مقصد پورا کرنا پڑتا ہے۔ شاید خدا ایک کلی کو لینا چاہتا تھا اور یہی کچھ اس نے یہاں سے لے لیا ہے۔ جلال میں اپنے مذبح کے لیے ایک کلی کو اس گارنٹی کے ساتھ حاصل کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، اور ہر ایک شے اس کی گواہی دے رہی ہے۔ ہمارا ایمان پکارتا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، کلام فرماتا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، چاند پکارتا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، ستارے پکارتے ہیں کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، سورج، پھول، فطرت، ہر شے گواہی دیتی ہے کہ اسے دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ کیونکہ جتنے لوگ بھی گارنٹ کو جانتے تھے وہ یہ بات جان گئے تھے کہ وہ ایک مسیحی تھا۔ آپ اس کی موجودگی میں یہ جانے بغیر نہیں آ پاتے تھے کہ اس لڑکے کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے، وہ زندگی سے باراور ہو چکا تھا۔ میری دعا ہے کہ ہم جو اس دوپہر زندہ ہیں اس نمونے کو دیکھ پائیں کہ خدا کیا کرتا ہے اور تیاری کریں۔
اگر ہم تیاری نہیں کرتے ہیں اور ابدی زندگی کا تخم ہمارے پاس نہیں ہے تو جانتے ہیں کہ ہمیں بھی اس راہ پر سے گزر کر جانا ہے جہاں سے وہ گزرا تھا۔ تو آئیں اس سے باراور ہو جائیں، آئیں اپنے دلوں میں مسیح کو قبول کر لیں اور نئے سرے سے جنم پا لیں، کیونکہ بھائیوں بہنوں، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں یا آپ کس بزنس میں ہیں، کتنے بوڑھے ہیں یا کتنے جوان ہیں، آپ کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑنا ہے، آپ کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور مسیح کے تخم سے باراور ہوئے بغیر اس کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہ کریں تاکہ آپ ابدی جیون کو پا سکیں۔ پس موت فتح کا لقمہ بن گئی ہے، گارنٹ دوبارہ جی اٹھے گا۔ تمام فطرت اب پڑوس میں ہر کوئی اس لڑکے سے واقف تھا، ہر ایک شخص جو بھی اس کے رابطے میں آیا جانتا ہے کہ وہ ایک مسیحی تھا۔ اب تمام قدرت اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ اس کی والدہ، اس کا والد، اس کے تمام رشتہ دار یا آپ جو بھی ہیں، آپ لوگ جو یہاں اس کی جانب دیکھ رہے ہیں، انجیل کا ایک خادم ہوتے ہوئے اور اس کا بھائی ہوتے ہوئے، میں خدا کے کلام میں یا کہیں بھی فطرت میں ایسا کچھ نہیں دیکھتا ہوں، چنانچہ میں نے ایسا بیان دینا پسند کیا۔ پس اس کا سبب یہ ہے کہ شاید کوئی شخص بہت زیادہ چرچ نہ جاتا ہو اور اس کو نہ سمجھتا ہو۔ میں نے سوچا کہ اس طریقے سے یہ تمام لوگوں کو زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ پس یہ سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ یہاں فطرت پر نظر کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ گارنٹ خدا کی مانگ پر پورا اتر چکا ہے، وہ خدا کا مقصد پورا کر چکا ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ پس ہمارے آ جانے تک کچھ وقت کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اب آپ جن کے پاس گارنٹ اس زندگی میں موجود تھا، اس کا والد، والدہ، بھائی، بہنیں اور رشتہ دار، اور آپ جتنے بھی باقی ہیں، آپ اسے جانتے تھے، آپ اس سے پیار کرتے تھے، آپ گارنٹ سے محبت کیے بغیر اسے جان نہیں سکتے تھے، سمجھے؟ آپ یہاں اس کے ساتھ موجود تھے۔ اب یہاں اس زندگی کے بعد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیں تیاری کریں کہ ہم بھی قیامت میں اس کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ آئیں اپنی زندگیوں کو اسی طریقے سے ڈال لیں کہ ہم قیامت میں اس سے ملاقات کر پائیں۔ اگر آدمی مر جائے، کلام فرماتا ہے، تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا۔ خدا کا نرسنگا پھونکا جائے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تیاری کی ایک جگہ ہے، آزمائے جانے کا وقت ہے۔ پس گارنٹ ان شرائط کو پورا کر چکا ہے جو خدا کو درکار تھیں، اور آج گارنٹ مرا نہیں ہے، وہ اس ہستی کے ساتھ سو چکا ہے جسے وہ دنیا میں موجود کسی بھی دوسری شے سے زیادہ محبت کرتا تھا، بالکل جیسے وہ اپنے والدین سے محبت کرتا تھا۔ وہ ہر اس شخص سے پیار کرتا تھا جو اس کے رابطے میں آ جاتا تھا، وہ پیار کرتا تھا۔ تب بھی وہ ہستی جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا وہ یسوع مسیح تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے رخصت ہو چکا ہے۔ ہونے پائے کہ آپ لوگ جو اس کی ثانوی محبت میں شریک تھے، کاش ہم سب اس عظیم قیامت میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کریں۔ آئیں ایک لمحے کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیں۔ جب کہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، میں نے گارنٹ کے متعلق کچھ زیادہ بولنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ بس وہ ایک مسیحی تھا، اس کا اپنا جیون بتاتا تھا
کہ وہ کون تھا، لیکن وہ بات جو میں نے آپ عزیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا، آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ کوئی اختتام نہیں ہے۔ خدا کے بیٹے کے لہو سے ایک ضمانت لکھ دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا۔ اب آئیں اپنے دلوں کو تیار کریں کہ کسی جنازہ گاہ میں جب ہم بھی اس مقام اور حالت میں لائے جائیں تو ہمارے عزیز یہ یاد کر پائیں کہ ہم بھی جانے کے لیے بالکل تیار تھے، اور ہونے پائے کہ اس بیٹے کے والد، والدہ اور عزیز اس عظیم بات کو سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیسی اذیت میں سے گزر رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک بچے کو، ایک ننھی بیٹی کو کھویا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن دیکھیں، اگر گارنٹ کھویا ہوا ہوتا تو یہ واقعی آپ لوگوں کے لیے زیادہ اذیت والا وقت ہوتا، مگر یہ آپ کے لیے کیسا جلالی وقت ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مسیح میں تھا اور اسے کسی وقت تو رحلت کرنی تھی، مگر آخری گھڑی تک وہ اپنے ایمان کے ساتھ قائم و دائم رہا تھا، اور آج وہ خدا کے پاس ہے۔ آپ جو اس کے کزن اور رشتہ دار ہیں، یہ بات آپ کے لیے ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہ کیسا تھا اور کیا ہوتا اگر وہ دوسری طرف مڑ جاتا، مگر اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گارنٹ یسوع کے ساتھ ہے۔ آئیں ہم دعا کریں کہ ہم بھی یسوع کے ساتھ ہی جائیں۔ فضل سے بڑے خدا، اے ابدی یہوہ، تو جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور فرمایا روشنی ہو جائے، تو جس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے دنیا کو وجود بخشا تھا، اسی کلام کے وسیلہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے۔ باپ، آج دوپہر ہم اس کو تجھے سونپنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں اس زندگی میں اس جوان بھائی کے ساتھ وابستہ تھا، اور اس کے اور میرے درمیان کیسی لافانی محبت قائم تھی۔ جب تک میں یہاں زندہ رہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بہادر ادنا سے سپاہی کو ہمیشہ یاد کروں گا جو اس سوئنگ بیڈ پر لیٹا ہوا آئرن لنگ میں زندگی اور موت کے درمیان خداوند خدا کی ستائش کرتا تھا۔ وہ میرے لیے بھی ایک مثال تھا۔ اس کا صبر کہ کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا، صرف کہتا تھا کہ خدا کی مرضی پوری ہو۔ تو نے اسے ہمارے درمیان میں پیش کیا تھا، اور اب تو نے اسے ہمارے درمیان میں سے بلا لیا ہے۔ خداوند خدا، کاش کہ ہم میں سے ہر ایک جو زندہ ہیں آج دوپہر، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید گارنٹ ضرور چاہتا کہ میں یہ کہوں، اگر ہم تیار نہیں ہیں تو کاش ہم تیار ہو جائیں، اور جیسا میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ اے باپ، اسے ملنے کے لیے اسی یکساں پاک روح کے وسیلہ جو اس نے پایا تھا، اس جیون کے ساتھ جو مسیح میں تھا، بارآور ہو جائیں۔ ان عزیز والدین، والد اور والدہ کو اور تمام عزیزوں کو برکت دے۔ باپ، چاہے یہ جو بھی ہیں، ہونے پائے کہ تیری پاک حضوری ان کے ساتھ ہونے پائے کہ یہی وہ وقت ہو جب یہ پہلے سے کہیں بڑھ کر سوچیں کہ اس ادنا سی زندگی نے اس طرح کا جیون کس مقصد کے لیے گزارا تھا۔ یہ ایک گواہی تھی، ایک عظیم مثال تھی۔ آپ جوان مرد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک چھوٹا بچہ ہوتے ہوئے اس سے واقفیت رکھتے تھے، دیکھیں وہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا بن گیا تھا۔ اے باپ، ہونے پائے کہ اس کا جیون ان کے لیے ایک پیغام ہو کہ وہ بھی اپنے پیارے دوست سے اس طرف ملنے کے لیے تیاری کریں جہاں مزید کوئی موت یا دکھ یا کوئی درد دل نہ ہوگا۔ خداوند یہ بخش دے۔ اور ہم بوڑھے لوگ جو اس جوان کی جانب دیکھتے ہیں، جو ابھی اپنی جوانی کے عروج پر تھا اور اسے تبدیل ہوتے ہوئے ایک ختم ہونے والے جیون میں سے ایک زندہ جیون میں آتے ہوئے دیکھا تھا، خداوند یہ بخش دے
کہ آج دوپہر ہم فطرت کی ان سادہ تمثیلوں کے وسیلہ اسے خدا کے کلام کی گواہی کے ساتھ ایک وعدہ ہوتے ہوئے سمجھ پائیں۔ پس تو نے فرمایا خدا کا کلام بیج ہے اور ایک بیج اپنی ہی قسم کا پھل پیدا کرتا ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ تو ان لوگوں کو برکت دے گا اور انہیں تسلی عطا فرمائے گا۔ انہیں معلوم ہو جانے دے کہ یہ پیارا لڑکا یہاں ایک پیغام ہونے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے پیغام کی منادی کر دی ہے۔ کتاب بند ہو چکی ہے مگر ہم اسے دوبارہ دیکھیں گے۔ خداوند یہ بخش دے کہ ہم سب وہاں مسیح کی خوبی میں کھڑے ہوں گے جہاں ہمارے پاس ابدی زندگی ہوگی۔ پس اس وقت تک ہمیں ہمیشہ اپنی مرضی پر قائم رکھنا۔ یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔